السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دو آدمیوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ جب آپ یہ پورا واقعہ سن لیں گے، چھوٹی سی ویڈیو، تو آپ کی ایک نئی امید جاگے گی۔ آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کی ایک نئی امید جاگے گی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اپنی مخلوق کے فیصلے کر چکا ہوگا، حساب کتاب سے فارغ ہو چکا ہوگا، تمام لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن دو آدمی ایسے ہوں گے جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ ان میں سے ایک کو اللہ پاک حکم دے گا کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو۔ جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوگا، اللہ کی طرف دیکھے گا بار بار۔ اللہ پاک یہ منظر دیکھ کر اسے واپس بلائیں گے، حالانکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ اسے پوچھے گا کہ تم بار بار پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ میں یہ سوچ رہا تھا، میرے دل میں یہ امید تھی، یقین تھا کہ اللہ پاک مجھے جنت میں ڈالیں گے۔ جب میں دنیا میں رہتا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا، میرا گمان اچھا تھا، مجھے آپ پر یقین تھا، امید تھی۔ تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کب مجھے اللہ حکم دیں گے کہ واپس آ جاؤ، اسے جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ کو یہ اتنی اچھی بات لگے گی کہ اللہ اسے حکم دے دے گا کہ ٹھیک ہے، اسے جنت میں ڈال دو، اسے جنت عطا کر دو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور پھر دوسرے آدمی کو اللہ پاک حکم دیں گے اپنے فرشتوں کو کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جیسے ہی وہ یہ الفاظ سنے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، وہ آدمی وہاں سے بھاگ جائے گا جہنم کی طرف۔ تو یہ ایک عجیب منظر ہے کہ اسے حکم ہوا ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تو وہ بھاگ کر آگ کی طرف جائے گا۔ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے ایک سیکنڈ کے لیے، تو وہ آدمی تو بھاگ کر جہنم میں جانے کے لیے بھاگے گا۔ تو اللہ پاک اسے ارشاد فرمائیں گے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، واپس آؤ۔ تو اللہ پاک اسے ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے، تو تم بھاگ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ساری عمر دنیا میں آپ کی نافرمانی کی، گناہ کرتا رہا، اور اگر اب بھی میں نے آپ کی بات نہ مانی تو مجھے پتا تھا کہ یقیناً میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس لیے میں نے آپ کی یہ بات مانی کہ کہیں آپ کو میری یہ بات پسند آ جائے تو آپ مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیں، اس لیے میں نے آپ کی یہ بات مانی۔ تو اللہ کو اس کی یہ بات اتنی اچھی لگے گی، اتنی اچھی، اللہ خوش ہو جائیں گے، تو اللہ پاک اسے بھی جنت میں جانے کا حکم دے دیں گے۔ تو یہ دو آدمیوں کا آپ نے واقعہ سنا، آپ کے دل میں ایک نئی امید جاگی کہ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان رکھو گے، آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ تو ہمیں اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ اسے آگ میں جانے کا حکم مل چکا تھا، تو لیکن اس نے وہاں سوچا کہ نہیں، اگر یہ بات بھی میں نے نہ مانی تو 100% مجھے پتہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اور یہ ایک بات اس نے مان لی اللہ کی، تو اسے جنت میں جانے کا حکم مل گیا۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں، کوئی ایسا عمل کریں، خلوص سے نیت کے ساتھ وہ اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، جو سچے دل سے مخلص ہو کر اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو وہ کام بہت پسند ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جو صرف اللہ کے لیے ہو، تو ہمیں بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں میں چھپا لیں، ہمارے اوپر بھی اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔